بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 111 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق ملک کے ملائیشیا کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک کے متحدہ عرب امارات کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ متحدہ عرب امارات کی مختصر تاریخ تھی۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت سے متعلق گفتگو کی، اور پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ملک کے ملائیشیا کے حصہ اول پر مشتمل ہے۔ اس سبق کا پہلا پوائنٹ ملائیشیا کا محل وقوع ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم ملائیشیا کے جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ ملائیشیا کے رقبے سے متعلق ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی آبادی سے متعلق بات کریں گے۔ آج کے سبق کا پانچواں پوائنٹ اس ملک کی زبانیں، اور چھٹے پوائنٹ کے اندر اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب سے متعلق ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ملک کے ملائیشیا کے وسائل سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ اس کے اندر ہم ملک کے ملائیشیا کے محل وقوع اور جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ ملائیشیا نام ملایا قوم کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ یہ ایک جنوب مشرقی ایشیائی ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک کے متعلق اگر بات کریں تو اس کے شمال کے اندر تھائی لینڈ واقع ہے، جبکہ جنوب میں انڈونیشیا اور شمال مشرق میں فلپائن واقع ہیں۔ مملکت ملائیشیا دو حصوں مغربی اور مشرقی میں بٹی ہوئی ہے۔ ان کے درمیان بحیرہ جنوبی چین ہے۔ مغربی ملائیشیا، جس کا رقبہ 1,31,588 مربع کلومیٹر ہے، یہ جزیرہ نما ملایا کے جنوبی نصف حصے پر مشتمل ہے۔ اس کی لمبائی 500 میل اور چوڑائی 200 میل ہے۔ اس کے شمال میں تھائی لینڈ، جنوب میں سنگاپور، مغرب میں آبنائے ملاکا اور مشرق میں بحیرہ جنوبی چین ہے۔ مشرقی ملائیشیا، جس کا رقبہ 1,98,161 مربع کلومیٹر ہے، یہ جزیرہ بورنیو کے شمال مغربی حصے پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ 670 میل لمبا اور 240 میل چوڑا ہے۔ سراواک اور صباح کے علاقے یہی واقع ہیں۔ برونوئی ریاست سراواک میں گھرا ہوا ہے۔ ملایا کے جنوب میں ایک تنگ آبنائے اسے سنگاپور سے الگ کرتا ہے۔ ملک کا زیادہ علاقہ پہاڑی و جنگلاتی ہے۔ اس کی بلندی 150 میٹر تک ہے۔ اونچے پہاڑی سلسلے ملک کے شمال میں ہیں۔ جنوبی ملایا میدانی اور صبا اور سراک کے علاقے پہاڑی و جنگلاتی ہیں۔ ساحل کی لمبائی 4,675 کلومیٹر یعنی 2,905 میل ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کی یہ پہلی سلائیڈ جس کے اندر ہم نے 2 پوائنٹس کو کور کیا ہے مکمل ہوتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک کے ملائیشیا کے رقبے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ملک کے ملائیشیا کا رقبہ 3,29,733 مربع کلومیٹر یعنی 12,01,27,316 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت کوالالمپور ہے، جو آبادی کے لحاظ سے اس کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ اس کے دیگر بڑے شہروں میں جارج ٹاؤن، اپو، پینانگ اور کوچنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ملک کے ملائیشیا کا بلند ترین مقام ماؤنٹ کینابولو ہے، جس کی بلندی 4,094 میٹر ہے۔ ملائیشیا کی آب و ہوا پر خط استوا کے قریب محل وقوع اور قرب و جوار کے سمندروں کے پانی کا گہرا اثر پڑا ہے۔ ملائیشیا کا جنوبی حصہ ڈولڈرم کی سب سٹی میں آتا ہے۔ ملک کا اوسط درجہ پورے 32 درجے کے آس پاس رہتا ہے۔ جنوری اور جولائی اور دن اور رات کے درجہ حرارت کا تفاوت زیادہ رہتا ہے۔ یوں تو بارش سال بھر رہتی ہے، پھر بھی اپریل، مئی، اکتوبر اور نومبر زیادہ بارش کے مہینے ہیں۔ بارش عام طور پر موسلادھار ہوتی ہے۔ کہ ملائیشیا کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ملک کے پاس ریلوے کی 1672 کلومیٹر لمبی لائن ہے۔ اس ملک کے پاس ٹوٹل 40 ہوائی اڈے ہیں۔ اس ملک کی قومی فضائی کمپنی ملائیشین ایئر لائن سسٹم ہے۔ جارج ٹاؤن
کیلانگ، ملاکا، کوچنگ اس ملک کی 4 بڑی بندرگاہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک ملائیشیا کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے اندر پائی جانے والی آبادی اور زبانوں پر گفتگو کریں گے۔ ملائیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 32 ملین سے زیادہ ہے۔ یہ ملک 3 اہم نسلی گروہوں پر مشتمل ہے: ملائی، چینی اور ہندوستانی۔ ملائی نسلی گروہ آبادی کا سب سے بڑا حصہ بناتا ہے جو کل آبادی کا تقریباً 51% ہے۔ ملائی کمیونٹی بنیادی طور پر مسلمان ہے اور ملائی ملائیشیا کی قومی زبان بھی ہے۔ ملائی کمیونٹی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ چینی نسلی گروہ ملائیشیا کا دوسرا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے جو کل آبادی کا تقریباً 23% ہے۔ چینی کمیونٹی بنیادی طور پر بدھ مت یا تاؤسٹ ہے اور مینڈارن چینی ملائیشیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی چینی بولی ہے۔ چینی کمیونٹی شہری علاقوں میں خاص طور پر سیلنگور، پینانگ اور جوہر کی ریاستوں میں رہائش پذیر ہیں۔ ہندوستانی نسلی گروہ ملائیشیا کا تیسرا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے جو کل آبادی کا تقریباً 7% ہے۔ ہندوستانی کمیونٹی بنیادی طور پر ہندو یا مسلمان ہے اور تامل ملائیشیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی ہندوستانی زبان ہے۔ ہندوستانی کمیونٹی شہری علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ ان 3 اہم نسلی گروہوں کے علاوہ مقامی لوگوں کی چھوٹی برادریاں بھی ہیں جیسے ایبان، کدازان، دوسن اور میلاناؤ۔ یہ کمیونٹیز کل آبادی کا تقریباً 11% بنتی ہیں اور پورے ملک میں دیہی علاقوں میں مرکوز ہیں۔ بات کرتے ہیں ملائیشیا کی زبانوں سے متعلق تو ملائیشیا کی قومی زبان ملائیشین ہے۔ ملائی ایک آسٹرونیشین زبان ہے جو انڈونیشیا میں شروع ہوئی اور تجارتی اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے ملائیشیا تک پھیل گئی۔ آج ملائیشیا میں تقریباً 75% آبادی ملائی بولی بولتی ہے۔ دوسری بڑی زبان مینڈارن چینی ہے جو ملائیشیا میں تقریباً 15% آبادی بولتی ہے۔ مینڈارن ایک ٹونل زبان ہے جس کی ابتدا چین میں 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ ملائیشیا میں چینی کمیونٹی کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے اور مینڈارن اس ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک اور زبان جو تامل زبان ہے جو ملائیشیا میں تقریباً 6% آبادی بولتی ہے۔ تامل ایک ہندوستانی زبان ہے۔ ملائیشیا میں تامل کمیونٹی کی ملک میں ایک طویل تاریخ ہے جو برطانوی نو آبادیاتی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ ملائیشیا ایک متنوع لسانی منظرنامے کا حامل ملک ہے جس میں 3 اہم زبانیں آبادی کی اکثریت بولتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ 2 پوائنٹ مکمل ہوئے جس کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی اور اس کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ملک ملائیشیا کے مذاہب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملائیشیا میں اکثریتی مذہب اسلام ہے جس پر تقریباً 61% آبادی عمل کرتی ہے۔ اسلام کو 1000 سال پہلے عرب تاجروں نے ملائیشیا میں متعارف کرایا تھا اور اس کے بعد سے یہ ملائیشیا کی ثقافت اور شناخت کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ ملائیشیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب بدھ مت ہے جس پر تقریباً 19% آبادی عمل کرتی ہے۔ بدھ مت کو تقریباً 2000 سال پہلے ہندوستانی راہبوں نے ملائیشیا میں متعارف کرایا تھا اور اس کے بعد سے یہ پورے ملک میں پھیل گیا ہے۔ ملائیشیا میں بدھ مت کے طریقوں میں مراقبہ، منتر اور بدھ کی تعلیمات پر عمل کرنا شامل ہے۔ ملائیشیا کا تیسرا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے جس پر تقریباً 9% آبادی عمل کرتی ہے۔ ملائیشیا میں عیسائیت کو نو آبادیاتی دور میں یورپی مشنریوں نے متعارف کرایا تھا۔ ملائیشیا میں عیسائی طریقوں میں چرچ کی خدمات میں شرکت کرنا، بائبل پڑھنا اور محبت اور معافی جیسے عیسائی اقدار کی پیروی کرنا شامل ہے۔ ملائیشیا کا چوتھا سب سے بڑا مذہب ہندو مت ہے جس پر تقریباً 6% آبادی عمل کرتی ہے۔ ہندو مت کو ملائیشیا میں 1000 سال پہلے ہندوستانی تاجروں نے متعارف کرایا تھا۔ ملائیشیا میں ہندو طریقوں میں مندروں میں عبادت کرنا، پوجا کرنا اور ہندو اقدار جیسے دھرم اور کرما کی پیروی کرنا شامل ہے۔ ان 4 بڑے مذاہب کے علاوہ مقامی لوگوں کی چھوٹی برادریاں بھی ہیں جو روایتی عقائد پر عمل پیرا ہیں۔ ان عقائد میں ارواح اور آباء و اجداد کی عبادت کرنا شامل ہے جیسے کہ نذرانے اور قربانیاں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک ملائیشیا کے مذاہب پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ملک ملائیشیا کے وسائل پر بات کریں گے۔ ملائیشیا ایک متنوع زمین کی تزئین کا ملک ہے جس میں سرسبز بارشی جنگلات سے لے کر زرخیز زرعی زمینیں ہیں۔ ملک کے زمینی وسائل کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ زراعت، جنگلات اور شہری ترقی۔ پام آئل، ربڑ اور کوکو سمیت اہم فصلوں کے ساتھ زراعت ملائیشیا کی معیشت میں ایک اہم شراکت دار ہے۔ جنگلات بھی ایک اہم شعبہ ہے کیونکہ ملائیشیا میں دنیا کے سب سے بڑے بارشی جنگلات ہیں۔
जंगलात, लकड़ी, गोदा और कागजी मसनूआत के साथ साथ माहौलियाती सियाहत के मौके भी फराहम करते हैं। इसके अलावा मुल्क मलेशिया के पास तेल और गैस के भी वाफर ज़खायर मौजूद हैं। बात करते हैं मुल्क मलेशिया के मादनी वसाइल के बारे में। मलेशिया में मादनियात जैसे बॉक्साइट, टिन और लोहे के अहम ज़खायर हैं। माहौलियाती खदशात की वजह से बॉक्साइट की कानकुनी हालिया बरसों में एक मुतनाज़ मसला रहा है, लेकिन टिन और लोहे की धातें मुल्क के लिए अहम बरामदाद हैं। मलेशिया की कुदरती पैदावारी सलाहियत नहायत अच्छी है, इसलिए एक तरफ तो ज़रई और दूसरी तरफ मादनी पैदावार काबिल ज़िक्र है। अहम ज़रई पैदावार में चावल, नारियल, स्याह मिर्च, केला, पपीता और रबड़ शामिल हैं। मुल्क मलेशिया की सनतों के बारे में जानते हैं। मलेशिया की अहम सनतों में रबड़ की मसनूआत, फौलाद, इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात, सिगरेट, बिस्कुट, फर्नीचर, कश्ती साजी और बर्तन वगैरह शामिल हैं। पेट्रोल, रबड़, लकड़ी, पाम ऑयल, कलई, लोहा अहम बरामदाद और चावल और कपड़ा दरामदाद हैं। अजीज तलबा, हमारे सबक का ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने मुल्क मलेशिया के वसाइल से मुतालिक मुख्तसरन गुफ्तगू की। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक का हमारा पहला पॉइंट है मुल्क मलेशिया के महल वक़ू और दूसरा पॉइंट इस मुल्क का जोग्राफी खुदुखाल था। तीसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के रकबे के बारे में गुफ्तगू की। आज के सबक का हमारा चौथा पॉइंट इस मुल्क की आबादी और पांचवें पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के अंदर बोले जाने वाली जुबानों से मुतालिक पढ़ा। इसी तरह आज के सबक का हमारा छठा पॉइंट मुल्क के मलेशिया के मज़ाहिब से मुतालिक था। सातवें पॉइंट के अंदर हमने इसके वसाइल पर मुख्तसरन गुफ्तगू की। इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।